معزز سامعین حاضرین، سادات کرام، مشاہخ حجاج کرام، مصلیان مسجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ ہر نماز کے بعد جو درود پاک پڑھتے ہیں، اس درود پاک کو پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بلند آواز سے پڑھیے، اللہم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات، آج ماہ سفر کا 23واں چاند ہے، 23، 24، 25، 3 دن مرکز اہل سنت جلوگاہ اعلیٰ حضرت معجزات من معجزات النبی امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی سرزمین پر، اور جہاں جہاں سنی رہتے ہیں وہاں وہاں جشن رضا منایا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ سبحان اللہ بولوں یا نہ بولوں۔ ابے بولو، زور سے بولو۔ جب عاشق کھڑا ہو تو عشق کا رنگ چڑھا جائے۔ حضرات، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس امت پر اللہ نے احسان فرمایا ہے۔ ہر 100 سال کے بعد ایک مجدد پیدا ہوتا ہے جو دین کے اندر گڑبڑیاں گھس جاتی ہیں، دین کے اندر جو وائرس گھس جاتے ہیں، اس کو وہ صاف کر کے دین مصطفیٰ کو آئینے کی طرح صاف فرماتے ہیں۔ ہم جس شہر میں ہیں، سرکار شاہ وجیہ الدین علوی الحسنی الحسینی گجراتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مزار خانپور احمد آباد، آپ بھی مجدد وقت رہے اپنے زمانے کے۔ حضور مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد سرہندی نقشبندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی اپنے وقت کے مجدد رہے۔ سلطان اورنگزیب عالمگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے وقت کے مجدد رہے۔ سب اپنے اپنے وقت کے مجدد رہے۔ 1443واں سال چل رہا ہے اسلام کو، 1400 مجدد آئے۔ ان مجددوں میں اعلیٰ حضرت کو ایک الگ حیثیت سے دیکھا جا رہا ہے۔
بہت سارے مجددوں کے نام لوگوں کو نہیں آتے، خاص لوگوں کو بھی یاد نہیں ہوگا. ان سے اگر مجدد کی لسٹ مانگا جائے تو شاید ہو سکتا ہے بہت کم لوگ اسے ظاہر کر سکیں. لیکن یہ اعلیٰ حضرت کا کرم ہے کہ عالم تو عالم، غیر عالم بھی اعلیٰ حضرت کو جیسے اعلیٰ حضرت کہتے فوراً ذہن بریلی شریف پہنچ جاتا ہے. کہہ دے سبحان اللہ. ادھر سے آواز بہت کم آ رہی ہے. پوری رات اگر جگہ ہو تو میں آپ کو اڑا دوں انشاءاللہ، نیند اڑا دوں. ایسا شعر آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں انشاءاللہ. کہہ دے سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کے معجزے میں سے ایک معجزہ کا نام امام احمد رضا ہے. اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ نے سرزمین ہند کو یہ شرف بخشا کہ بڑے بڑے اولیاء اکرام جہاں نظر آ رہے ہیں وہیں پہ بے شمار مجدد بھی نظر آ رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دنیا میں تشریف لائے، ایسے وقت پہ تشریف لائے جہاں دین مصطفیٰ پر حملہ ہو رہا تھا. لوگ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج کرتے تھے، ذکر و اذکار کرتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر تھی، لیکن عشق مصطفیٰ اور عشق اولیاء سے ان کو دور رکھا جاتا تھا. ہندوستان میں ایسی جراثیم پھیلا دی گئی تھی کہ لوگ صرف نماز کا ڈھانچہ بن کے رہے، اس کی روحانیت کو چھین لو. روزے کا ڈھانچہ بن کے رہے، ان کی روحانیت کو چھین لو. حج کا ڈھانچہ بن کے رہے، ان کی روحانیت کو چھین لو. زکوٰۃ کا ڈھانچہ بن کے رہے، اس کی روحانیت کو چھین لو. قرآن کریم کی تلاوت کا ڈھانچہ بن کے رہے، اس کی روحانیت کو چھین لو. ایک اللہ کے پیارے حبیب کا عاشق رسول امام احمد رضا پیدا ہوئے. انہوں نے ڈھانچے کے ساتھ ساتھ عشق رسول کا جام بھی پلانا شروع کر دیا. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈھانچوں والی جماعت الگ ہے. صدیق بھائی ڈھانچے والی جماعت الگ ہے، اور جو عشق رسول جن کے سینے میں ہے وہ جماعت الگ ہے. آپ عشق رسول کے ڈھانچے والی مسجدوں میں پہنچیں گے، وہاں آپ کو نعت رسول نظر آئے گا، ذکر رسول نظر آئے گا، ذکر اولیاء نظر آ رہا ہے، ذکر معجزات النبی نظر آئے گا، اولیاء اکرام کی کرامتوں کا ذکر وہاں نظر آئے گا. وہاں کے در و دیوار سے آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ واقعی مسجد ہے. یہ عاشق رسول کی مسجدوں میں فرق ہے. اور جن کے صرف ڈھانچے ہیں، عشق رسول نہیں، آپ ان کی مسجدوں میں چلے جائیں، بھلے وہ 1000 ڈیکوریشن کر لیں، اے سی لگا لیں، لیکن ان کی مسجدوں میں رونق نہیں ملے گی. رونق نہیں ملے گی. تو اس لیے بنجر زمین والوں کے پیچھے مت پڑو، سنجر زمین والوں کے پیچھے چلو. حضرات، اعلیٰ حضرت کا احسان ہمیں کافر بننے سے بچایا. اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، خلیل احمد امبیٹوی، رشید گنگوہی، اسماعیل دہلوی، یہ 5 گمراہوں کے بڑے بڑے سرداروں کے نام ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی اور امت مصطفیٰ کو ٹکڑا کرنے کی کوشش کی. صدیوں سے جو عقیدہ چلا رہا تھا اس پر حملہ کرنا شروع کیا. ایسے گندے عقیدے اہل اسلام کے سامنے رکھے گئے جس کو ماننے کے بعد انسان بشکل مسلمان تو نظر آئے گا لیکن قلب اس کا مومن نہیں نظر آئے گا. ایسے سچویشن میں اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کو پیدا فرمایا اور لاکھوں کروڑوں کافر ہونے سے مسلمان بچ گئے. اور جو صحیح عقیدہ ہے، قرآن کا عقیدہ، حدیث کا عقیدہ، سنت مصطفیٰ کا عقیدہ، صحابہ کرام کا عقیدہ، تابعین کا عقیدہ، تابعین کا عقیدہ،
ایسے عقائد کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے لاکھوں کروڑوں کو کافر ہونے سے بچانے والے کا نام احمد رضا اعلیٰ حضرت ہے۔ حضرات، یہ اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ جس زمین پہ آپ تشریف فرما ہے اس کو بریلی نہیں، بریلی شریف کہتے ہیں۔ یہ بھی ہم سنیوں کی قسمت ہے، ان کے مولانا لوگ جہاں جہاں دفن ہے شریف کا لفظ نہیں ہے۔ ایک بھی ہو تو بتائیے، آپ ایک بھی ہو تو بتائیے۔ لیکن جہاں جہاں ہمارے بزرگ آرام فرما ہے اس شہر کے نام شریف لگتا ہے۔ اگر معین الدین خواجہ غریب نواز اجمیر میں ہے تو پہلے اجمیر تھا، غریب نواز آ گئے تو اجمیر شریف بن گیا۔ اگر کچھوچا ہے تو پہلے کچھوچا تھا، جہاں مخدوم سمنا تشریف لائے تو کچھوچا شریف بن گیا۔ احمد آباد ہے تو صرف احمد آباد ہے، جہاں بزرگان احمد آباد سرکار شاہ عالم قطب عالم سرکار سلطان احمد شاہ بادشاہ سرکار پیر کمال ترمذی سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام بزرگان دین تشریف لائے تو اب احمد آباد شریف بن گیا۔ حضرات، دیوا دیوا ہے، لیکن جب سرکار وارث پاک آ گئے تو اب دیوا دیوا نہیں، دیوا شریف ہو گیا۔ کلیر کلیر ہے، لیکن جب میرے سرکار صابر علاء الدین کلیر میں تشریف لائے تو اب کلیر کلیر نہیں، کلیر شریف بن گیا۔ حضرات، بریلی بریلی ہے، لیکن جب امام احمد رضا کا اس شہر میں جنم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے بریلی بریلی نہیں بلکہ بریلی شریف کر دیا۔ حضرات، یہ ہم شرفا کی جماعت ہیں جن کی شرافت چہرے سے نظر آتی ہے، اور یہ ان گنڈوں کی جماعت ہے کہ چہرہ دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی راکشس جا رہا ہے۔ حضرات، یہ وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے سینے میں عشق رسول ہے، عشق رسول کی لاج ہمارے چہرے سے نمایاں ہے، اور جہاں عشق رسول نہیں ان کا چہرہ چہرہ ضرور ہوتا ہے، لیکن آدمیت کے روحانیت سے ان کا چہرہ خالی ہوتا ہے، ان کا چہرہ مسخ کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری نسلوں تک انسانیت کا چہرہ نمایاں رہے تو اپنے بچوں کو سادات کرام کا احترام سکھائیں، علماء کرام کا احترام سکھائیں، اولیاء کرام کا احترام سکھائیں، انبیاء کرام کا عشق ان کے سینے میں ڈالیے تاکہ چہرہ صرف چہرہ نہ رہے بلکہ شریفوں کا عکس نظر آنے لگے۔ حضرات، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ جب آپ ماریرہ شریف مرید ہونے کے لیے گئے، زور سے بولو، تو ماریرہ شریف جب پہنچے سرکار سیدنا آل رسول ماریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی بارگاہ میں پہنچے، مرید ہوئے۔ جیسے مرید ہوئے سرکار سیدنا آل رسول ماریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام سلسلے کی خلافت مرید بناتے ہی آپ کو دے دی۔ وہاں پہ برسوں سے لوگ ریاضت کر رہے تھے، عبادت کر رہے تھے، اپنے نفس کو کچل رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حضور، یہ نوجوان بریلی کا آیا اور آپ نے مرید فرما کے فوراً آپ نے ساری سلسلے کی خلافت دے دی، اور ہم برسوں سے ہیں، ہم پر نگاہ کرم نہیں، ہم نگاہ کرم کے محتاج۔ سرکار سیدنا آل رسول ماریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی پیاری بات بتائی۔ دیکھیے، آگ اس میں لگتی ہے جو سوکھی لکڑی ہو، گیلی لکڑی ہو اس کے اندر آگ نہیں لگتی۔ ابھی آپ لوگ کا قلب گیلا ہے، احمد رضا کا قلب سوکھا ہے، صرف کنیکشن کی ضرورت تھی، میں نے مرید بنایا اور گنبد خضرا کے حوالے کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔
اور جب آل رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو مرید بنایا تو کتنا پیارا لفظ فرمایا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں آل رسول میں بوڑھا ہو گیا، القریب ہم اپنی قبروں میں لٹائے جائیں گے. میں اس فکر میں تھا کہ یا اللہ قیامت کے دن کیا تحفہ لے کر جائیں گے جب اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ آل رسول میرے لیے دنیا سے کیا لائے ہو، تو میں کیا کہوں گا، کون سا تحفہ پیش کروں گا. آج احمد رضا مرید ہوا تو مجھے یہ فخر حاصل ہوا کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ پوچھے گا آل رسول دنیا سے کیا لے کر آئے ہو، تو میں عرض کروں گا مولا یہ احمد رضا لے کر آیا ہوں. مرید روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا، بول آل رسول تو لایا ہے کیا، عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا. یا خدا یہ امانت سلامت رہے. وہ اعلیٰ حضرت جب لوگوں نے کہا سلام پڑھنا شرک ہے، دیکھتے نہیں نماز میں، آپ دیکھتے ہیں 5 وقت کی نماز میں دیکھتے ہیں منہ میں ایسا لگتا ہے گلگلہ رکھ کے بیٹھے ہوئے. ابے نماز پڑھا ہے، سلام پھیرا ہے، عشق و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھو، لیکن چہرہ بالکل اترا ہوا ہے بکری کے منہ کی طرح. کیوں؟ اس کے چہرے پر گستاخی کی مہر لگی ہوئی. یہ ہماری محفلوں میں بھی بیٹھ کر اس کا دل گنبد خضرا کی طرف نہیں جائے گا. یہ اتنے منحوس لوگ ہیں، آپ دیکھتے نہیں. لیکن آپ جیسے نماز ختم ہوتی ہے عاشق رسول جھوم جھوم کے پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ، اور زور سے پوری آواز نکالو، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. یہ عاشق لوگ پڑھتے ہیں اور فاسق لوگ اٹھ اٹھ کے بھاگتے ہیں، اور اگر بھاگنے کا موقع نہیں تو چپ چاپ منہ سیل کے بیٹھتے ہیں. ابے میرے آقا کی بارگاہ ہے، میرے آقا کی بارگاہ میں درود پڑھنے میں سوچ رہا ڈوب مر جا، نادان ڈوب مر جا. جس نبی کے صدقے میں تجھے کلمہ ملا ہے اسی نبی سے تجھے دشمنی. تو ایک مسئلہ سمجھ میں آیا ہے، درود وہی پڑھے گا جس کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے جنت لکھا ہو. زور سے بولو. آپ دیکھو نہیں، جاؤ اسے جہنم کے اندر گھسیٹتے ہوئے ڈال دو. فرشتے دونوں بازو پکڑے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف جا رہے ہیں. ایک بزرگ تشریف لائے، فرشتے رک جاؤ. کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہ اللہ کا حکم ہوا ہے جہنم میں ڈال دو. کہ رک جاؤ. سرور کائنات نے ہاتھ پکڑا، اللہ کی بارگاہ میں لے کر آئے. اے اللہ میں اس کی شفاعت کرنا چاہتا ہوں. کہ محبوب جس پہ ہاتھ رکھ دو وہ تیرا. زور سے بولو، زور سے. جس پہ ہاتھ رکھ دو وہ تیرا. اللہ تعالیٰ نے شفاعت مصطفیٰ کی برکت سے اس کی نجات عطا فرمائی. وہ جنت میں جانے کا حکم ملا. بہت بڑی حدیث پاک کو چھوٹا کر کے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے وقت کی نزاکت دیکھتے ہوئے. اب وہ بندہ جب جنت کی طرف جا رہا ہے پلٹ پلٹ کے دیکھ رہا ہے، پلٹ پلٹ کے دیکھ رہا ہے. میرے آقا پاس میں بلائیں گے، کیا دیکھ رہا ہے؟ کہ ایسی مصیبت کے وقت میں آپ نے میری مدد فرمائی، آپ نہیں ہوتے تو ہم جل جاتے. شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی.
یا رسول اللہ سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے. آہا عرض کریں گے مجھے پہچانا نہیں؟ اے فلاں ابن فلاں، یعنی فلاں ابن فلاں کا مطلب صادق علی عمر علی قریشی. کھڑے ہو جائیں گے، یا رسول اللہ میرا نام، میرے باپ کا بھی نام جانتے ہیں؟ کہا ہاں. کہا یا رسول اللہ اس کی وجہ؟ کہا تو جانتا نہیں جب دنیا میں تو درود پڑھتا تھا، زور سے بولو، جب دنیا میں درود پڑھتا تھا تو فرشتے تمہارے درود کو لے کر آتے تھے اور عرض کرتے تھے یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں 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 کے بیٹے نے آپ کو درود کا تحفہ پیش کیا ہے. تو آج پہچانتا ہے، میں تو اسی وقت سے پہچانتا ہوں، اور جب تو پیدا نہیں ہوا اس وقت سے پہچانتا ہوں. اللہ اکبر. تو یہ صلاۃ و سلام ایک عظیم تحفہ ہے. یہ تحفہ دیا اعلیٰ حضرت نے مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت کے لاکھوں سلام. بس آج پکے ایمان والوں کا اگر کسوٹی پہ پرکھنا ہو تو ایک ہی چیز آپ کے سامنے پیش کر دوں، یہ پکا مسلمان ہے کہ نہیں. اگر اس کو پرکھنا ہے تو بس اس کے سامنے یا رسول اللہ کہہ دیجئے، چہرہ کھل جائے، سمجھ جاؤ یہ بریلی والا ہے. اس کے سامنے یا رسول اللہ کہہ دیجئے، یا غوث کہہ دیجئے، یا خواجہ کہہ دیجئے، یا شاہ عالم کہہ دیجئے، یا سرکار مومن شاہ بابا کہہ دیجئے، یا سرکار پیر کمال بابا کہہ دیجئے، چہرہ مرجھا جائے، سمجھ جانا یہ ادھر والا ہے، غلطی سے ادھر آ گیا ہے. حضرات یہ کسوٹی ہے ہماری ایمان کی. اور اسی طریقے سے آج کے زمانے میں 2021 میں اگر پتہ لگانا ہو کہ ٹناٹن مغفرت والی جماعت کون ہے تو وہاں اعلیٰ حضرت کا نام لے لیجئے، چہرہ کھل جائے، سمجھ جانا یہ جماعت جنتیوں کی ہے. اللہ تعالی ہم سب کے سینے میں عشق رسول عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. زندگی رہی پھر